السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام وبرکاتہ. جی سر آپ سے یہ سوال ہے. آپ نے ابھی بولے نا کہ عورت کا بازار میں جانا ٹھیک نہیں، وہ سب برابر ہے، لیکن تو میں تو گھر کے سارے کام بازار سے میں خود ہی کرتی ہوں. ماشاءاللہ سب ساتھ میں رہتے، میرے کو اسکوٹر پہ وغیرہ لے کے جاتے ہیں، لیکن وہ بولتے میرے کو بازار کا کچھ سمجھتا نہیں، تم یہ سب کر ہی دو. اور یہ تو شادی جب سے میری ہوئی تب سے سب ذمہ داری میں ہی سنبھال رہی ہوں. دماغ میں تو یہ شریعت کا اصول سب دماغ میں ہے، کوئی غلط تو نہیں کرتی میں، ایسا سب پردے میں رہتی ہوں، حجاب میں رہتی ہوں. اللہ نے سب ہدایت، اللہ کا شکر ہے سب. لیکن آپ نے جو بولے نا تو میرے کو ڈر لگتا ہے کہ کہیں میں غلط تو نہیں ہوں. جی خالہ واضح ہے سوال. جی شیخ. دیکھیے، میں نے یہ مطلق طور سے نہیں کہا کہ عورت بازار نہیں جا سکتی، یہ مطلق طور سے میں نے نہیں کہا. قرآن کریم کی ایک آیت ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے عورتوں کے سلسلے میں، وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ. اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو ہدایت دیا کہ اپنے گھر کو لازم پکڑو. وقرنا، بعض مفسرین نے کہا ہے کہ وقرا سے وقار سے ہے، یعنی وقار کے ساتھ اپنے گھر کے اندر رہو. بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہ قرار سے ہے، یعنی اسی کے اندر جو ہے لازم پکڑو گھر کو، باہر نہیں نکلو. تو عورت کا کی اصل جگہ اس کا گھر ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب اس کو ضرورت ہو تو گھر سے نہیں نکلے گی. اصل جگہ گھر ہے، جب اس کو حاجت ہو، ضرورت ہو تو گھر سے نکلے گی. اسی لیے آپ غور کیجئے تھوڑی دیر کے لیے میرے ساتھ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سے زیادہ حدیثیں اس بارے میں ہیں کہ ایک عورت کی نماز اس کے گھر میں مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے زیادہ افضل ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس پہ گہرائی کے ساتھ آپ غور کیجئے کہ عورت کا اس کے گھر میں رہنا ہماری شریعت کی نگاہ میں کتنا زیادہ اہم ہے. ایک صحابیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اجازت مانگنے آئی کہ میں آپ کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنا چاہتی ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قاعدے سے سمجھایا، کہا تمہارے گھر کے اندر جو کونا ہے وہاں نماز پڑھنا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے گھر کے کسی اور حصے میں نماز پڑھنے سے. گھر میں نماز پڑھنا تمہارے لیے بہتر ہے اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے سے. محلے کی مسجد میں نماز پڑھنا تمہارے لیے بہتر ہے مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا عورت کو، یہ نہیں کہا کہ تمہارا جانا جائز نہیں ہے، صحابیات جاتی تھی، لیکن یہ بتایا کہ تمہاری نماز گھر میں زیادہ بہتر ہے. اب آپ سوچئے کہ نماز کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ گھر میں بہتر ہے، اب آپ بازار کو ذہن میں لا کر کے سوچئے. بازار میں جانے کا حکم ضرورت کے وقت بلا شبہ جانا جائز ہے، لیکن بلا ضرورت جانا یہ کوئی مستحسن چیز نہیں ہے، بلکہ اگر اس سے کوئی خرابی آنے والی ہے، اور ظاہر ہے ہمارے ہاں بازاروں میں کیا ماحول ہوتا ہے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. بازاروں میں مردوں کا چلنا مشکل ہوتا ہے، پھر وہاں پہ عورتیں کیسے چلتی ہیں وہ سب جانتے ہیں. بازار میں جانا، جو دکان کے اندر اجنبی مرد ہے باقاعدہ اس سے باتیں کرنا، قرآن میں کہا گیا ہے کہ جب اگر کبھی ضرورت کے وقت، سخت ضرورت کے وقت بات کرنی پڑے آپ کو اجنبی مرد سے، تو اپنی آواز کو ایسے ایسے کر کے بات کرو، ہے نا. آپ بتائیے کہ کیا دکانوں میں یہی ہوتا ہے؟ جو بھاؤ تاؤ مارکیٹوں میں دکانوں میں دیکھتے ہیں، جو لوگ بھی بازار جاتے ہیں وہ یہ چیزیں جانتے ہیں، کیا یہی ہوتا ہے؟ کیسے جائز ہوگا؟ ہم یہ کہتے ہیں بازار جانا ضرورت کے لیے جائز ہے عورت کا، لیکن جب وہ جاتی ہے ضرورت کے وقت تو کیا ان چیزوں کا خیال کرتی ہے؟ کیا اس کا شوہر ان باتوں کا خیال کرتا ہے؟ کیا چمڑے سے چمڑا گلیوں کے اندر، بازاروں کی گلیوں میں نہیں چھیل رہا ہوتا ہے؟ کون سی ضرورت ہے بھائی؟ یہ اس کو ضرورت تو نہیں کہتے ہیں بھائی. ضرورت یہ ہے اس کا شوہر باہر کہیں گیا ہوا ہے، گھر میں سامان نہیں ہے، جانا اس کی مجبوری ہے، ٹھیک ہے جائیے، آپ عزت کے ساتھ عصمت کے ساتھ جائیے، اپنے ضرورت کا سامان خرید کے آ جائیے. اس کی ممانعت نہیں ہے ہماری شریعت میں. ممانعت اس کی ہے کہ اس کا مرد اس کو اسکوٹر پہ بٹھا کر کے اس کو گلی گلی گھماتا پھرے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرے کہ میں اپنی بیوی سے بہت زیادہ محبت کرنے والا ہوں. غلط یہ ہے کہ اس کا شوہر کھڑا رہے دکان کے سامنے، اس کی بیوی دکاندار سے بھاؤ تاؤ کرے،
اور ہنس ہنس کے اس سے ریٹ کم کرائے. یہ غلط ہے. غلط یہ ہے کہ سبزی فروش کے سامنے آپ جھولا ٹانگ کر کے کھڑے رہیں, آپ کی بیوی اس سے بھاؤ تاؤ کرے. یہ غلط ہے. غلط, اگر آپ کو ضرورت ہے تو آپ کا جانا غلط نہیں ہے, لیکن آپ طے کیجئے کہ ضرورت کہاں پہ ہے. اور ایسے لوگ, میں ایسے لوگوں کو واضح طور سے پھر بتاؤں کہ ایسے لوگوں کو ہماری شریعت بے غیرت کہتی ہے. آپ کو ضرورت ہے, ٹھیک ہے, کوئی ایسا سامان خریدنا ہے جس میں ضرورت ہے آپ کو بیوی کے مشورے کی بھی, ٹھیک ہے, لے کے جائیے, عزت کے ساتھ لے کے جائیے, ہے نا. لیکن آپ کو آدھا کلو ٹماٹر خریدنا ہے, اس کے لیے بھی آپ کو بیوی کو اسکوٹی پر بیٹھا کر کے لے جا کر کے سبزی منڈی کے چکر کٹوانے ہیں, اور پھر یہ کہنا ہے کہ میں اپنی بیوی کا بہت خیال رکھنے والا ہوں. بھائی اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. جو اس کی اصل جگہ ہے, اس اصل جگہ سے نکال کر کے آپ اسے بازاروں میں بھیڑ کے حوالے کر رہے ہیں. اور اس طرح سے دھیرے دھیرے آپ کی غیرت بھی مر جائے گی. ایک عورت کے اندر جو فطری حیا اور شرم ہے وہ بھی مر جائے گی. پھر کل کو چیز آپ کو بری نہیں لگے گی. پھر میرے جیسا کوئی آدمی جب سامنے آ کر کے بولے گا کہ یہ خلاف غیرت ہے تو آپ کو حیرانگی ہوگی کہ یہ کیا بول رہا ہے. عورت کو جب کہا گیا کہ مسجد سے بہتر ہے کہ گھر میں نماز پڑھ لے, اب آپ اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ بازار میں اس کو کب جانا جائز ہے. تو جانا جائز ہے ضرورت اور حاجت کے لیے اور دائرے میں رہتے ہوئے.